بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین اور صدیق جان صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، کوئی لمبا چوڑا سوال تو ہے نہیں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، گو کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہو سکی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن جو عمران خان کا ٹویٹ اسپیسیفکلی یہ جو صورتحال پاک بھارت کشیدگی کی ہے اس کے اوپر آیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ کو؟ چودھری صاحب، میں تو اس ٹویٹ کو بہت گیم چینجر دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کو گیم چینجر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اقتدار دو، اور اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو پھر چاہے پاکستان ٹوٹ جائے۔ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عمران خان فوج کے پورے ادارے کا دشمن ہے، یہ نیریٹو بنایا گیا عمران خان کے متعلق۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی پچھلے یعنی آپ 1.5 ماہ میں دیکھ لیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، چلیں پچھلے 2 ڈھائی 3 سال تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ ان کی بہن کی ملاقات 40-42 دن ہو گئے، ان کی بہن سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ ان کی علی حمزہ صاحبہ جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی پارٹی کی، ابھی صنم جاوید گرفتار ہوئیں، ادھر صدام ترین اٹھائے گئے، ادھر سالار کاکڑ وغیرہ، پھر ان کی پارٹی کے دیکھیں اعجاز چودھری صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یہ سارے کتنے عرصے سے جیل میں ہیں۔ ان کا بھانجا حسان نیازی جیل میں ہیں، ان کے 80-85 لوگ ملٹری کورٹس والے وہ جیلوں میں ہیں۔ اس سب کے باوجود عمران خان کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، اسے پتہ ہے چیزوں کا، تو عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے جب انہیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ اس وقت حالات اور واقعات کیا ہیں جو انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہے، اور عمران خان اس کی حساسیت کو جانتے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے جب 2019 والا واقعہ ہوا، انہیں مودی کی بربریت، اس کی یزیدیت، اس کی دہشت گردانہ سوچ کا پتہ ہے، ان کو پورا کلیئرٹی ہے، کیونکہ وہ ٹائم اس سے پیک کا ٹائم کیا آ سکتا ہے کہ جب پلوامہ کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے، عمران خان نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اتنا مؤثر ہے اور وہ اتنا اگریسو ہے، وہ اتنا شاندار ہے کہ وہ تو آپ کی ریاست بھی نہیں لے سکی کلیئرٹی کے ساتھ۔ تو اس کا اب نون لیگ کے یہ اگینسٹ ہے، نون لیگ کو نقصان ہے۔ نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ نون لیگ وہ اس نیریٹو کی تقویت چاہتی تھی، نون لیگ تقویت چاہتی تھی کہ یہی تقویت نون لیگ دینا چاہتی تھی کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان کے لوگ ملک دشمن ہیں، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ جذباتی ہیں اور ان کی جذبات غلط بھی نہیں ہیں۔ جب وہ اس سارے میں ٹویٹ کر رہے تھے کہ ہم بالکل اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں پاک بھارت جنگ میں، کیونکہ انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے یہ جبر کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ ان ساری چیزوں سے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان نے جو موقف اختیار کیا ہے، اس سے عمران خان نے اس پورے نیریٹو کو لٹا دیا ہے، ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان پاکستان کے نہیں سوچتا، سیاست سے بالا تر ہو کے نہیں سوچتا، جب ملک کی بات آتی ہے فوج کا دشمن ہے۔ اب کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے ٹویٹ پہ جو رد عمل آ رہا ہے پاکستانیوں کا، عمران خان کے ٹویٹ پہ جو بات ہو رہی ہے نون لیگ کے اگینسٹ ہے۔ اور اب آپ کمپیریزن دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف آزاد ہو کے قید، مریم نواز آزاد ہو کے قید، شباز شریف آزاد ہو کے قید، حمزہ شہباز آزاد ہو کے قید، اسحاق ڈار آزاد ہو کے قید، کوئی یہ نیریٹو نہیں بنا سکے۔ سر، جنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نیریٹو، بیانیے کی جنگ۔ ایک تو وہ یہی بیٹھ کے جہاں میں بیٹھا ہوں، استاد رسول صاحب نے کتنی پیاری بات کی، ایک ہے فوج کی فوج سے لڑائی، اس میں یقین ہے کہ ہماری فوج جیت جائے گی انشاءاللہ، لیکن بیانیے کی جنگ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل ملیہ لودھی صاحبہ نے شفا یوسفزئی کے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو سفیر ہیں پوری دنیا کو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایک وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکے، کوئی ایک وہاں پہ میڈیا سے بات کر سکے، کوئی آرٹیکل لکھوا سکے، کوئی ایک وہاں کوئی امپورٹنٹ ملاقات کر سکے؟ کہاں ہے آپ کا دفتر خارجہ؟ کہاں ہے آپ کی فوج ظفر موج؟ اربوں روپے آپ ہر ماہ ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، 2 چیزیں آپ اسٹیبلشمنٹ بڑے غور سے دیکھے گی، 3 چیزیں۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی کہ ایک طرف جن کو ہم لائے، ان کو ہم نے ظاہر 17 سیٹر پارٹی تھی، ان کو اقتدار دیا، زرداری وغیرہ کے پاس 27 سیٹیں تھیں، ان کو صدر بنا دیا، ان کو ایک صوبہ دے دیا، یہ سارے مل کے جو کام نہیں کر سکے، جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے ایک ٹویٹ نے کر دیا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی کہ یار انٹرنیشنل کوریج جو اس کی ہوگی عمران خان کے ٹویٹ کی۔ تیسرا اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی کہ جو عوام نے رسپونڈ کیا عمران خان کے اس ٹویٹ کو، اور اس کے بعد عوام جو ہے وہ متحد ہو کے جو کچھ کر رہی ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں سر، اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا گیم چینجر عمران خان کا ٹویٹ ہے۔ اس سے عمران خان نے اپنی اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے۔ عمران خان کے ظاہر ٹویٹ کے اوپر تو آپ بات کر رہے ہیں، صدیق جان صاحب، نیریٹو کی جو گیم ہے یہ پیسے دے کے یا سیل بٹھا کے تو ہو نہیں سکتی۔ بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے، ابھی یہ جو 5-7 دن گزرے یہ جو ریسنٹ پہلگام واقعے کے بعد، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریتی جو لوگ ہیں یا وہ ٹویٹر ہینڈلز جو بیانیاں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا پاکستان ہے، وہ انڈین ٹرولز کو سخت جواب بھی دے رہے تھے اور اظہار کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن افسوسناک نہیں ہے کہ وہ لوگ
جن کو اس عرصے میں جب پی ٹی اے کے ساتھ چیزیں ہو رہی تھیں نوازا گیا، کوئی ٹی وی شو کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی حکومتی جماعت کا اچھا ایک سوشل میڈیا کے اوپر ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے، کئی لوگ ہیں، وہ نیریٹو ان کا انڈیا کے خلاف ایک ٹویٹ آ رہا تھا تو پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ان کے 20 ٹویٹس آ رہے تھے. یہ کتنا افسوسناک تھا سر؟ یہ دو چیزیں بڑی افسوسناک ہیں. ایک یہ کہ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ 10-12 لوگ ہیں، ان کو کہاں سے کس نے نوکریاں دلوائیں. سب کو پتہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا پہ کہاں نوکریوں پہ رکھوایا گیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ کون کس کو پروجیکٹ نیا شروع کر کے دے رہے ہیں. یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے سر. ان کے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگ آگے بتا دیتے ہیں. جیلسی بھی ہوتی ہے نا کہ یار وہ فلانے کو تو 1 کروڑ روپے کا دفتر بنا کے دے دیا ہے F6 میں F7 میں، وہ فلانے کو اتنے کا بنا کے دے دیا، اور فلانے نے کہا انہوں تجھے بنا کے دیتا مینو بھی بنا کے دو، وہ فلانے کو کوئی تھنک ٹینک ٹائپ کی فنڈنگ ہو گئی ہے. یہ بات ایک چھوٹا سا شہر ہے، سارا پتہ چل جاتا ہے. میں آپ کو ایک سوال ہے میرا، بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاؤٹس ہیں 8-10 جن کو ٹی وی چینلوں پہ نوکری پہ رکھوایا گیا ہے، پی ٹی وی میں رکھوایا گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس ان کو ان میں نوکریوں پہ رکھوایا گیا ہے، 3 نوکریاں ان کو دی گئی ہیں اسپانسرڈ. 2019 میں بھی تو پاک بھارت کشیدگی ہوئی تھی نا. مجھے اس وقت ان کے پاکستان کے حق میں ایسے ٹویٹس دکھا دیں، نہیں تھے. آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیڈ ہیں. سر پیڈ کریں، پاکستان کے حق میں کریں، اللہ کی قسم پیڈ کریں. ان کو ایک ٹویٹ کا ₹1,00,000 مل جائے، ہم کہیں گے چلو یار پاکستان کے حق میں انہوں نے لکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لوگوں. یہ بات اب بالکل ٹھیک ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ جب یہ ٹویٹ کر رہے تھے تو پی ٹی آئی پھر اٹیک اداروں کو کر رہی تھی. ٹھیک ہے کہ ان کو جواب نہیں دے رہی تھی پی ٹی آئی، ان کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں. ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ پی ٹی آئی گالیاں واپس اداروں کو دے رہی تھی، پہلی بات. دوسرا ابھی کا میں بتاؤں، عمران خان صاحب کے ٹویٹس پہ میں ٹاؤٹس کے دیکھ رہا تھا ریپلائز اور کول ٹویٹس، وہ اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے یہ اس میں کر دیا. یار عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اتنا کمپریہنسو ہے کہ کوئی اس پہ دنیا میں کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا، اتنا لاجیکل. عمران خان کو ڈیالہ جیل جا کے جو لوگ ملے انہوں نے جا کے بتایا یا عمران خان کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کو سارا پہلے پتا تھا، اور یہ جیسے جا کے بیٹھے عمران خان صاحب نے حال حوال پوچھتے ہی پہلی بات یہ کی کہ میرے یہ پیغام نوٹ کرو، یہ ٹویٹ کرنا ہے. آج پہلی بار عمران خان نے کہا آپ نے ٹویٹ کرنا ہے. پہلے کبھی نہیں عمران خان نے کہا کہ میرے یہ بیان ٹویٹ کرنا ہے، وہ پارٹی یہ کر دیتی ہے. پہلی بار عمران خان نے ڈائریکشن دی اور کلیئرٹی سے کہا کہ آپ نے اس پہ ٹویٹ کرنا ہے، اور بڑا زبردست عمران خان نے اس کے اوپر ان کا ٹویٹ آیا اور کمپریہنسو. دیکھیں اس میں انہوں نے تعزیت بھی کی، امن کی بھی بات کی، بھارت کی بربریت درندگی کی بات کی، یزیدیت کی بھی بات کی، اور انہوں نے امن کی بھی بات کی، ملک کی بھی بات کی، یکجہتی کی بھی بات کی. انہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. اور یہ جو اس وقت ٹاؤٹس کی جو پریشانی ہے نا وہ اس لیے ہے، جو ایک ٹاؤٹس کی پریشانی ہے، ان کے جو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں نا، ان کی جو دکانیں چل رہی ہیں وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی چلتی رہے. جس دن اللہ تعالیٰ کرم کرے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ملک کا سوچیں، تو اس دن یہ لڑائی ختم ہو گئی تو ان کی دکانیں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کیا اچھا ہوتا کہ علیمہ خان ڈیالہ جیل چلی جاتی ہیں اور یہ پیغام ان کے ذریعے آ جاتا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ان کو آج بدھ کا آغاز ہو گیا، آج ملوا دیا جائے، ادروائز جمعرات کو تو ان کو ہر صورت میں ملوا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہر اقتدار سے میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب. سعد رسول صاحب آپ نے بھی بہت بات کی، لاسٹ جو شہر اقتدار پروگرام تھا اس میں بھی، اور ٹی وی پہ بھی آپ نے بات کی. اس پہ وہ بات سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی، جس میں آپ نے یہ کہا کہ میاں صاحب نہیں بولے ابھی تک انڈیا کے معاملے پر. پہلگام کے بعد جو جنگی جنون انڈیا کے اوپر سوار ہے، مودی کے حوالے سے کوئی انہوں نے بات نہیں کی. لیکن وہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ ویسے میاں صاحب بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میاں صاحب نے بات کی تھی وہی بیان ان کا آئی سی جے کے اندر بھی کلبھوشن یادو کے کیس میں. اب آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب آزاد ہیں، ماشاءاللہ مریم صاحبہ آزاد ہیں، شہباز شریف صاحب آزاد ہیں، حمزہ شہباز صاحب آزاد ہیں، سب آزاد ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے کوئی ٹویٹ مودی کے حوالے سے نہیں کیا. لیکن عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اور بہت کمپریہنسو ٹویٹ آیا، یعنی اتنا کمپریہنسو ریئیکشن اور اتنا میچیور ریئیکشن تو ہمارے وزارت خارجہ نے بھی نہیں دیا، جس کا یہ کام ہے، جس کے پاس پتہ نہیں 40-50 رکنی ٹیم ہوگی ڈیڈیکیٹڈ سفیروں کی، اور پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کیا ریئیکشن دینا چاہیے. پوری حکومت مل کے وہ کام نہیں کر سکی. اور ایک چیز اور جو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ٹویٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے اس کے آپ ویوز دیکھیے گا، اس کے آپ ری ٹویٹس دیکھیے گا، پوری حکومت کا ملا کے، جو پوری حکومت کے ملا کے ٹویٹس کے اتنے ری ٹویٹ لائکس اور ویوز نہیں ہوں گے جتنے اکیلے عمران خان کے ہوں گے. ان کے ریئیکشن پہ آپ کیا کہتے ہیں، ان کے سٹانس پہ آپ کیا کہتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
صدیق بھائی وہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا تھا نا وہ شعر اقبال کا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. عمران خان صاحب کا کیا مقابلہ ان پگمیز کے ساتھ جو باقی سیاست کے اندر موجود ہے، ان کا کیا مقابلہ نیریٹو میں، پبلک سپورٹ میں؟ میں اس بات کو تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے، اس بات پہ تھوڑی سی بحث کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایک بات کو آبزرو کرنا چاہیے، جس وجہ سے، جو بنیادی بات ہے جس وجہ سے ہم نواز شریف صاحب کے سے سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں بولے، مریم صاحبہ سے سارا پاکستان کہہ رہا ہے آپ کیوں نہیں بولے، پرائم منسٹر صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے، وہ ایک بنیادی بات ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے ڈان لیکس کے وقت سے، ویسے تو اس کے پہلے سے ہی بات چل رہی تھی، لیکن ڈان لیکس کے وقت سے ریاست پاکستان نے، اور ہم ریاست پاکستان اس میں کہہ رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری افواج، ہمارے دیگر نیب کے ادارے، دیگر ادارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، انہوں نے ہمیں ڈان لیکس اور ڈان لیکس کے بعد سے پاناما، سجن جندل، اس ساری کہانی کے اندر یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب انڈیا کا ایسٹ ہے. بالکل یہ آپ نے، میں نے نہیں کہا. بالکل ایسے ہم تو لائرز موومنٹ کے بعد یہ سوچتے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب آئین اور قانون کے ساتھ نہیں ہیں. 2011 12 13 کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو لائرز موومنٹ کے ساتھ بھی چلے تھے. ابھی کوئی گورننس کے مسائل بھی اس طرح کے یاد نہیں تھے کیونکہ آخری دفعہ انہوں نے گورننس 90s میں کی تھی. ایک پازیٹیو لیڈر کی طرح ہم سب ساتھ چل رہے تھے، لیکن ان کی حکومت کے دوران ریاست کے مختلف اداروں نے پاکستان کی عوام کو یہ قائل کیا، جس کے اندر میڈیا بھی شامل ہے، جس کے اندر ہمارا اس وقت کا پبلک میڈیا بھی شامل ہے، نیشنل ٹیلی ویژن شامل ہیں، کہ یہ سجن چندال آ گئے ہیں، یہ سیکرٹ میٹنگ کر رہے ہیں، یہ مری میں مل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ کو یاد ہے کہ برکھا دت کو بلایا تو برکھا دت کو انگلینڈ میں ملے، جی انڈین صحافیوں کو رائیونڈ میں علیحدہ بلایا گیا، ان کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کی گئی. یہ بات بار بار کر کے انڈین گورنمنٹ کے عہدیداران کے بیانات ہیں کہ جس کو پاکستانی میڈیا نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے ماضی میں، کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہماری بڑی انویسٹمنٹ ہے، یہ ہماری بڑی ہمارا پولیٹیکل کیپٹل لگا ہوا ہے، ہماری اس میں انڈیا نے بڑے عرصے سے وہ نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں، بزنس ریلیشن شپس زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ دبئی کی کہا گیا کہ انڈینز کی بزنس ریلیشن شپس ہیں. اس سارے کو 2 4 5 7 سال کے اندر اتنا پکایا گیا کہ اس بات پہ لوگ بار بار یقین کرنا شروع ہو گئے کہ واقعی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی، میں ان کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ابھی پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، بالکل صحیح، نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی، پی ایم ایل این میں بڑے حب الوطن لوگ شامل ہیں، ایسے لوگ شامل ہیں جن کا انڈیا پہ بڑا سخت سٹانس ہے. پی ایم ایل این کے سپورٹرز میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کا انڈیا پہ بڑا سخت سٹانس ہے. لیکن کہا یہ گیا کہ یہ فیملی، شریف فیملی جو ہے، اس کے اندر انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے، فائنینشیل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، شاید بزنس کے ریلیشن شپس ہوں، اور اس کو، اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے برکھا دت سے میٹنگز، تو انڈین جرنلسٹ سے میٹنگز، تو سجن جندل سے خاص طور پہ سیکرٹ میٹنگز، جس کا آج تک کبھی نہیں پتہ چلا کہ وہ مری کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کرتے رہے. مودی صاحب کا بغیر کسی ویزا کے آ جانا، ان کی شادیوں پہ شامل ہونا، نواز شریف صاحب کا ان کو وہ کلے کے ساتھ ریسیو کرنا، پگ پہنانا. جب ممبئی اٹیکس کے اوپر بات ہوئی تو نواز شریف صاحب نے ایسی بات کی جو انڈیا کو سپورٹ کرتی تھی، جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی تھی، کہ پاکستان نے کا اس کے اندر عمل ہے، یا پاکستان کی ریاست نے ممبئی اٹیکس کروائے ہیں. اس ساری بات کو اکٹھا کر کے قوم کو یہ یقین آ گیا، یا قوم کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ نواز شریف صاحب کا شاید واقعی فائنینشیل انٹرسٹ ہے، پولیٹیکل انٹرسٹ ہے انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کے بزنس کے ریلیشن شپس اس طرح کے ہیں ملک سے باہر. شاید مطلب کیونکہ یہ پرسیپشن کی وار ہے کہ شاید اس طرح کے بزنس ریلیشن شپس ہیں کہ اگر انڈیا کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کرتے، انڈین ٹریڈ کے وہ حق میں بات کرتے ہیں. ان کے مریم صاحبہ کے سن ان لا کی انڈیا سے شوگر کی فیکٹری آنی تھی، وہ اس کے آڈیو لیکس آئیں. اس ساری بات سے یہ باور کروایا گیا کہ نواز شریف صاحب پرسنلی اور ان کی فیملی، جو شریف فیملی ہے، وہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، یا وہ انڈیا کے ساتھ ہے، یا وہ نریندر مودی کے ساتھ ہیں، یا ان کی سجن جندل اور بی جے پی کے ساتھ ریلیشن شپس.
یہ بات سچ یا جھوٹ ہونی ضروری نہیں. ابھی ہم بات کریں کہ پرسیپشن کیا بنی, اور میں نے آپ کو ایونٹس بتا دیے جس میں ڈان لیکس اور ممبئی کے اوپر بیان اور سجن جندل اور برکھا دت اور دیگر چیزیں ساری شامل کر کے امپیریکل پوائنٹس ایسے ہیں, ایسے تاریخ ہماری پچھلے 7-8 سال کی کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی بیسس پہ ریاست اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہے. جب آپ پہ خاص طور پہ الزام لگاؤ کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہیں, لیٹ سے کہ میں کہوں آج سے میں یہ بات کروں کہ جی صدیق جان صاحب آپ مجھے کہیں کہ سعد رسول انڈیا کے ساتھ ہیں, اور اگر کہیں پہ کانفلکٹ ہوگی تو سعد کی انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہیں, بزنسز انڈیا کے ساتھ ہیں. اگر یہ والا ایک نیریٹو بننا شروع ہو جائے اور واقعی کانفلکٹ ہو جائے تو میں زیادہ کیئرفل ہوں گا اس بارے میں اور کہوں گا نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اور میں تو چاہتا ہوں کہ پورا جواب دیا جائے, اور یہ ہوتے کون ہیں انڈینز ہمارے اوپر اس طرح کی بات کرنے والے, اور ہم ان کا منہ توڑ دیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یا ہم ڈپلومیٹکلی اسٹرانگ ہیں. آپ اور کوئی بات نہیں کر سکتے, اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم نہیں کرتا, پاکستان میں ٹیررزم کے ہیونز نہیں ہیں, پاکستان ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انڈیا میں انوالو نہیں ہے. ہم منہ توڑ, ہماری پولیٹیکل ویکنسز کو آپ کمزوری نہ سمجھیں, ہم منہ توڑ جواب دیں گے عسکری طور پہ. آپ کوئی بات تو کریں, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہیں. اس وقت آپ کا خاموش رہنا, نہ صرف کہ خاموش رہنا, میں اس میں مزید اگزامپلس بتاتا چلوں. جب نریندر مودی پرائم منسٹر بنے انڈیا کے, تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نہیں تھے, بالکل. مریم صاحبہ چیف منسٹر بھی نہیں تھی, شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر نہیں تھے. نواز شریف صاحب نے دیگر لوگوں نے خاص طور پہ ٹویٹ کر کے مبارکباد دی. کسی نے پوچھا نہیں, کوئی آبلیگیشن نہیں تھی, یہ نہیں تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم انڈیا کے وزیر اعظم کے لیے ٹویٹ کر رہا ہے یا اس طرح. آپ نے پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے, کہ میری پرسنل ریلیشن شپ ہے. آپ کو یاد ہے جب انگلینڈ سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب وہ اسکائپ کے اوپر اپنے جلسے کرتے تھے تو کہتے تھے ڈپلومیسی اور کیا ہوتی ہے, پرسنل ریلیشن شپس ہوتی ہیں, اور ہماری بھارت کے ساتھ ہے, جس وجہ سے نریندر مودی ایک کال کے اوپر شادی پہ لاہور آ گئے, اور ہماری پرسنل ریلیشن شپ ہے. جب آپ بار بار یہ بات کریں گے کہ آپ کی پرسنل ریلیشن شپ ہے, دیگر ایونٹس دکھائیں گے کہ آپ کی پرسنل ریلیشن شپ ہے, آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ, ایسے موقع کے اوپر اگر آپ کے ملک کی جنگ ہونے والی ہو یا جنگ ہو چکی ہو, میرے خیال میں تو جنگ ہو چکی ہے, اگر پانی بند ہو گیا تو, یا پانی کو اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ ایکٹ آف وار ہے پاکستان کے لیے. وہ پہلے بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جنگ کیا ہوتی ہے. تو اگر جنگ ہو چکی ہے اور آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں, پہلے تو آپ والنٹیئر کرتے تھے کہ مودی صاحب بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ وزیر اعظم بن گئے, آج آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں اور آپ جواب نہیں دے رہے. یہ تو ہو نہیں سکتا مریم نواز صاحبہ کے لیے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر ٹویٹر نہ دیکھا ہو. آپ نے بھی اس پہ بات کی, وہ ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو بلاک کر رہی ہیں, سارا پاکستان آپ کو ٹویٹر پہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیان کیوں نہیں دے رہے, ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں کہ نون لیگ میں سے جتنی باتیں ہوئیں وہ شریف خاندان نے نہیں کی. کبھی آپ حنیف عباسی کے تھرو بات کروا رہے ہیں, کبھی خواجہ آصف کوئی اپنے پیر میں گولی مار رہے ہیں, لیکن جو شریف خاندان کے ممبرز ہیں, کیا حمزہ شہباز نے کوئی بات کی؟ مریم نواز نے بات کی, شہباز شریف نے کی, نواز شریف نے کی. اسحاق ڈار صاحب ہمارے فارن منسٹر ہیں, کیا ان کے ٹویٹر سے نریندر مودی کو فیشسٹ کہا گیا, کوئی آر ایس ایس کو فیشسٹ رجیم کہا گیا یہ بچر ہے, گجرات کا کہا گیا یہ ٹیررسٹ ہے, کوئی اس طرح کی بات. شریف خاندان نے نریندر مودی, آر ایس ایس, بی جے پی اور انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جب پریشر تھوڑا سا بلڈ ہو اور کوئی, اگر یہ ہماری پالیسی ہو کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی کے کیونکہ تعلقات ادھر ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہیے, تو اس میں غلط کیا بات ہے؟ ہمیں بھارت کے ساتھ بہت اچھے, آپ عمران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھیں, آپ کسی بھی فورن سیکرٹری یا شمشاد احمد صاحب اور دیگر لوگ بات کر رہے ہیں, آپ ان کی بات سنیں. آپ ہمارے ماضی کے جو فورن منسٹرز رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح کے لوگ, ان کی بات سنیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں کرنے چاہیے, ہم بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ان تعلقات کو ٹھیک ہونے کے لیے, جو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ان تعلقات کو ٹھیک ہونے کے لیے آپ کشمیر کے اندر کیا فیصلہ کریں گے. پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ آپ 370AA کا
آپ واپس لیں گے, آپ کشمیر کا سٹیٹس واپس لیں گے, ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم ٹیررزم پہ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم ٹریڈ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, ہم میڈیسن کے اوپر, کلچر کے اوپر. ہم نے یاتریوں کی جو سکھ یاتری ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ہم نے کہا کہ ان کو اسپیس دیں گے. ہم اچھے ریلیشن شپس چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ. پاکستان نے ہندوؤں کا کہا ہے کہ اگر ہندو کو موجود ہیں تو وہ اپنی یہاں پہ ان کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارات کے لیے اگر وہ آئیں تو ان کو بھی نہیں بھیجا جائے گا. ہم بھارت سے, بھارت کے لوگوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن یہ اچھے تعلقات ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا پانی بند کر دوں گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو واپس کچھ نہیں کہوں گا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اندر چڑھائی کر دیں گے, ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے, ہم نے ایئر کرافٹ کیریئر سمندر میں بھیج دیا ہے, ہم رافائلز آرڈر کر رہے ہیں, ہم یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, ہم ملٹیپل فرنٹ وار کریں گے, ہم افغانستان سے یہ کروائیں گے, ہم ٹیررزم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اچھے تعلقات میں نہیں بولیں گے. اور بھائی آپ اس ملک کے لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اس ملک کے لیڈر ہیں تو آپ کی آبلیگیشن ہے کہ آپ اس عوام کے جذبات کو بیان کریں. آپ کوئی خود لیڈر تو نہیں ہے نا, اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ آپ امیر ترین آدمی ہیں تو آپ لیڈر ہیں, اس وجہ سے ہیں کہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی آواز کو آگے پہنچائیں گے. تو پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ کی آواز میں نظر آنی چاہیے. عمران خان صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا جس کی ابھی آپ نے بات کی, اس کے اندر کوئی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم جنگ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم چڑھ جائیں گے اور ہم دلی پہ جھنڈا لہرائیں گے. ہم ایک امن پسند ملک ہیں جو اپنے نیبرز کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ امن کے ساتھ ٹریڈ, پروگریس, دیگر چیزیں کرنا چاہتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اندر ایک بڑی ضروری بات ہے, اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہماری انٹرنل بھی بڑے مسائل ہیں. ہم اس رجیم کو, اس سیاسی عمل کو, 8 فروری کے الیکشن کو, 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنے اداروں کی طرف سے زیادتیاں ہوئیں ہماری لوگوں کے ساتھ. لیکن وہ جتنی بھی زیادتیاں ہیں, وہ جتنے بھی مسئلے ہیں, ہم پاکستان میں خود ٹھیک کریں گے. کوئی پاکستان کے باہر سے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ واپس دیکھے گا تو لڑائی ہوگی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اندر بھی یہ ہماری امن کو آپ ویکنس نہ سمجھیں, کو کمزوری نہ سمجھیں, یہی بات ہے. آپ اور میں ہم نے اسی نشست سے کتنی دفعہ یہ بات کی کہ یہ جو موجودہ نظام ہے, اس حکومت سے ہمارے کتنے اختلافات ہیں. لیکن اگر کل خدا نخواستہ صبح جنگ واقعی شروع ہو جائے تو میں آپ کو پک کروں گا اور ہم دونوں اکٹھے چلیں گے بارڈر کی طرف. اگر بندوق ہوئی ہاتھ میں تو اچھی بات ہے, نہیں تو ڈنڈا نہیں ہوا تو یہ بازو ہی کافی ہیں. جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے کریں گے. آج نہیں, ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور جب کریں گے اس کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی خواہشات کا واپس اظہار کریں گے اور اپنے نظام سے, اپنے لوگوں سے, اپنی عدالتوں سے, اپنی فوج سے, اپنی پارلیمان سے, اپنی حکومت سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ مظالم بند کریں یا ہماری آپ سے خواہش ہے, ہماری چیزیں, آپ ہماری بات سنیں اور اس نظام کو کچھ بہتر کریں. وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو 3-4 باتیں, میں تو خیر میرا تو یہ خیال ہے نہیں یہ بات کرنی چاہیے, لیکن نواز شریف صاحب کی بات, مریم صاحبہ کی بات اور ماضی میں ممبئی اٹیکس کے اوپر جو ان کا بیان تھا وہ دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی وہ شریف خاندان کی مرضی کے بغیر کیسے کی جا سکتی ہے. بھئی آپ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بغیر, نواز شریف صاحب کے خلاف. آپ نے پہلے نہ صرف یہ بات کی کہ ہاں ہم دہشت گردی کر رہے ہیں پچھلے 30 سالوں سے, پھر آپ نے اس کے اوپر ڈبل ڈاؤن کیا اور کہا کہ میں نے بالکل درست بات کی ہے, کون لے کے آیا تھا اسامہ بن لادن کو. اس سارے پیریڈ کے اندر آپ کی نہ نواز شریف صاحب نے آپ کو کچھ کہا, نہ آپ کی ان سے بات ہوئی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ آپ کے قائد ہیں. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی